معنی القرآن کے 15ویں دن آدم علیہ السلام اور ابلیس کے قصے سے اس مرتبہ جو سبق ملا وہ یہ ہے کہ اپنی غلطیوں کا فوری اعتراف کرنا ہے اور ان کا الزام اللہ سبحانہ وتعالی یا دوسروں پر نہیں ڈالنا۔ جب ہم قرآن نہیں پڑھتے تو کہتے ہیں اللہ نہیں چاہتا کہ میں قرآن پڑھوں۔ ہمیں کیسے معلوم ہوا کہ اللہ نہیں چاہتا؟ جب ہم کوئی نیک کام شروع کرتے ہیں اور فوراً رکاوٹیں آتی ہیں تو کہتے ہیں اللہ نہیں چاہتا کہ ہم یہ کام کریں۔ جب ہمارے کام میں کوئی کمی رہ جائے تو ہم کہتے ہیں میری قسمت ہی ایسی ہے۔ ان تمام صورتوں میں ہمیں اپنی غلطی کو تلاش کرنا ہے، اس کا اعتراف کرنا ہے اور اس پہ توبہ کرنی ہے۔ محض غلطی کا اعتراف کافی نہیں بلکہ اس کی اصلاح کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ ایسے مواقع پر شیطان سب سے پہلے ہمارے خیالات پر حملہ کرتا ہے، انہیں منفی بناتا ہے اور وسوسے ڈال کر گناہ کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے۔ یہی شیطان کا سب سے بڑا حربہ ہے۔ آدم علیہ السلام اور ابلیس کے رویے کا فرق ہمارے لیے واضح سبق ہے۔ ابلیس نے جان بوجھ کر نافرمانی کی، اپنی گمراہی کا الزام اللہ پر لگایا اور ضد پر اڑا رہا۔ آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی، انہوں نے فوراً اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور الزام خود پر لیا۔ اکثر ہم دوسروں کے رویوں پر اعتراض کرتے ہیں مگر اپنی غلطی کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اگر ہماری چھوٹی سی بھی غلطی ہو تو ہمیں فوراً معذرت کر لینی چاہیے۔ ہمارا جسم تو بہرحال مٹی میں مل جانا ہے۔ چند دن کی زندگی میں اپنی شان اور انا کے پیچھے غلطی کو نہ ماننا یہ ابلیس کی روش ہے جس نے اسے ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ابلیس دونوں کی دعا سنی، دوست اور دشمن دونوں کو موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ بعض اوقات ہم سے غلطی ہونے دیتا ہے کیونکہ اسے اپنے بندوں کی توبہ پسند ہے اور اپنے محبوب بندوں سے پلٹ کر آنے کی امید رکھتا ہے۔ جان بوجھ کر غلطیاں کرنا تو نادانی ہے مگر ہر انسان میں لغزش کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ اللہ کو اپنے بندوں کا پلٹ آنا محبوب ہے۔ ہمیں ہمیشہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لینی چاہیے کیونکہ ایسے گناہ اللہ کا قرب دے سکتے ہیں۔ ہر گناہ پر سچی توبہ کر کے اللہ کی رحمت کی امید رکھنی چاہیے کہ وہ ہمیں اپنی طرف پلٹنے کا موقع ضرور عطا فرمائے گا۔ آپ بھی ایک قرآن مجید سن کے اپنی زندگی کو مزید بہتر بنائیں اور ہمارے ساتھ شریک ہوں۔